ٹیسٹ ٹاؤن میں فائل پرچیز کرتے ہوئے ان دو چیزوں کا آپ نے لازمی دھیان رکھنا ہے. اگر آپ نے ان دو چیزوں کا دھیان نہیں رکھا تو آپ کو بہت بڑی مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے. السلام علیکم ویورز. تو آج میں پھر حاضر ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل رحمانی ایسوسیٹ سے. رحمانی ایسوسیٹس کے پلیٹ فارم سے ہم ٹیسٹ ٹاؤن، گلشن ایم ایم آر، بہادر آباد، شرف آباد، طارق روڈ، پی سی ایچ ایس اور سراؤنڈنگ ایریاز کی آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس فراہم کرتے ہیں. تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیسٹ ٹاؤن میں وہ کون سی دو باتیں ہیں جن کا دھیان رکھنا ہے آپ نے لازمی طور پہ، کیونکہ اگر آپ نے ان کا دھیان نہیں رکھا تو آپ کو بہت بڑی مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے. وہ دو چیزیں یہ ہیں. نمبر ایک، جب بھی آپ کو فائل کوڈ ہوتی ہے، سب سے پہلے جب بھی آپ کو فائل کا نمبر پتہ لگتا ہے، سیکٹر پتہ لگتا ہے، جب بھی آپ کو فائل کوڈ ہوتی ہے فون پہ یا آن واٹس ایپ، سب سے پہلے آپ نے اس کی پن پوائنٹ لوکیشن میپ پہ چیک کرنی ہے کہ وہ کس لوکیشن پہ آ رہا ہے. بعض اوقات بیچنے والے کو بھی نہیں پتہ ہوتا، خریدنے والے کو بھی نہیں پتہ ہوتا. ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں سیکٹر یہ ہے، سب سیکٹر یہ ہے، اس میں یہ نمبرز ہیں، لیکن آپ کو اس کی پن پوائنٹ لوکیشن دیکھنا لازمی ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے، بہت سے لوگوں کے ایکسپیرینس رہا ہے کہ انہوں نے جب بھی میپ میں لوکیشن نہیں دیکھی ان کو کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوا ہے. تو نقصان کس طرح سے ہوتا ہے؟ کہ وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل اس جیسے 72 کا 4 ہے، 72 کے 4 میں آپ کو ریٹ چل رہا ہے اس وقت فار ایگزامپل 10 لاکھ روپے کا سی گز کا ریٹ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو 9 لاکھ یا 9.25 لاکھ روپے کی فائل کوڈ ہوتی ہے، وہ بھی ڈیمانڈ پہ کہ ہاں اس میں بھی کچھ کمی بیشی ہو جائے گی. تو آپ اس پہ بھاگے بھاگے چلے آتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں لاکھ روپے کا ڈفرینس ہے، آپ اس پہ بھاگے بھاگے چلے آتے ہیں. آپ اس پہ میپ لوکیشن نہیں دیکھتے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ شروع کے نمبروں میں ہے اور 72 کا 4 ہے، آپ کو میں 9 لاکھ روپے میں دے دوں گا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. تو آپ اس پہ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس پہ بھاگے بھاگے چلے آتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، شروع کے نمبرز میں نالا بھی پڑتا ہے. شروع کے نمبرز میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ نالا بھی ہے، پارک بھی ہے چھوٹا سا، لیکن ساتھ میں نالا بھی ہے. تو لوگ جو ہے وہ مسکنسیپشن کریٹ کر دیتے ہیں کہ نالا دور ہے، نالا دور ہے. لیکن یہ ہے کہ نالے کے پاس والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مارکیٹ پریکٹس کے حساب سے آپ کے سامنے کہ وہ کم پیسوں میں بکتی ہے. نالے کے پاس ہوتی ہے، اچھا ایک کیٹیگری ہوتی ہے جنرل کی، ایک کیٹیگری ہوتی ہے پبلک بلڈنگ فیسنگ، ایک کیٹیگری ہوتی ہے سینڈوچ پلاٹ کی، ایک کیٹیگری ہوتی ہے نالے کی. تو نالے والی جو فائلز ہوتی ہیں نا وہ بہت کم ریٹوں میں بکتی ہیں ایز اے مارکیٹ پریکٹس. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے جب بھی آپ کو فائل کوڈ ہو، آپ نے سب سے پہلے میپ میں اس کی پن پوائنٹ لوکیشن چیک کرنی ہے. سیکنڈ تھنگ بہت ہی لازمی ہے دوستو. سیکنڈ تھنگ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ایم ڈی اے میں فائل، جیسے آپ نے ٹوکن کیا، ڈیل ڈن کری اور آپ ایم ڈی اے میں اس کی فائل ویریفائی کرانے جا رہے ہیں یا آپ گھر پہ اس کی فائل چیک کر رہے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ نے ایم ڈی اے سے بھی ویریفائی کرا لیا، آپ نے اسٹیٹمنٹ بھی چیک کرا لیا، آپ نے رسید بھی چیک کر لی، آپ نے گھر پہ بھی یا کسی کی آفس میں بھی آپ نے بیٹھ کے اس کی ویڈیو اسٹیٹمنٹ چیک کر لی، آپ نے فائل چیک کر لی، ہر چیز آپ نے ساری رسیدیں چیک کر لی. لیکن آپ ایک چیز چیک کرنا بھول گئے ہوں گے اکثر، وہ ہے این آئی سی کی ویلیڈیٹی. جی ہاں دوستو، این آئی سی کی ویلیڈیٹی لازمی طور پہ سب سے پہلے جب بھی آپ کے ہاتھ میں فائل ہے آپ نے این آئی سی کی ویلیڈیٹی چیک کرنی ہے کہ جس کے نام پہ فائل ہے اس کا این آئی سی ویلڈ ہے یا نہیں، یا اس کا این آئی سی 1-2 مہینے بعد ایکسپائر تو نہیں ہو رہا. آپ کے ہاتھ میں جب بھی فائل آتی ہے آپ نے سب سے پہلے اس میں این آئی سی کی ویلیڈیٹی چیک کرنی ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ این آئی سی جو ہے وہ اوریجنل اونر جو لاسٹ الاٹی ہے اس کا ہے یا نہیں ہے. اگر لاسٹ الاٹی نہیں، فائل ٹرانسفر ہو گئی ہے تو لاسٹ ٹرانسفری کا الاٹی کا چاہیے ہوگا اگر ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے فائل، اور اگر فائل ٹرانسفر ہو گئی ہے تو لاسٹ ٹرانسفری جو ہوگا اس کا آپ کو این آئی سی چاہیے ہوگا، اور اس کی این آئی سی کی ویلیڈیٹی آپ نے چیک کرنی ہے کہ کہیں وہ این آئی سی کی ویلیڈیٹی 2 مہینے بعد، 1 مہینے بعد ایکسپائر تو نہیں ہو رہی. اگر ایکسپائر ہو رہی ہے تو آپ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بات کر سکتے ہیں کہ ہاں 1-1.5 ہفتے میں آپ کو این آئی سی کی فریش کاپی جو ہے فراہم کر دیں. لیکن دوستو دو چیزیں آپ نے لازمی دھیان رکھنی ہے. ایک، آپ نے جب بھی فائل کوڈ ہو آپ نے میپ میں اس کی لوکیشن دیکھنی ہے، چاہے وہ کوئی بھی سیکٹر ہو، چاہے وہ نالے والا سیکٹر ہو یا نہ ہو، آپ نے اس کی میپ میں لوکیشن چیک کرنی ہے. سیکنڈ تھنگ یہ کہ آپ نے این آئی سی کی ویلیڈیٹی چیک کرنی ہے کہ این آئی سی کس ڈیٹ کو یا کون سے مہینے کے بعد ایکسپائر ہو رہا ہے. تو امید کرتا ہوں دوستو آپ یہ چیزوں کا دھیان تو رکھتے ہوں گے. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے ایسا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں تھوڑا کام کی پوزیشن سلو ہوتی ہے، پھر رمضان کے بعد تیز ہوتی ہے. اب رمضان میں ایک بریک لگ جاتا ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ ان پریکٹسز پہ آنے میں تھوڑا سا بھول جاتے ہیں، ذہن سے نکل جاتی ہیں چیزیں. امید کرتا ہوں دوستو آپ ان چیزوں کا دھیان رکھتے ہوں گے. لیکن میری اس ویڈیو سے آپ کو اگر ریمائنڈ ہوا، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنے دوست پر شیئر کریں. جزاک اللہ، شکریہ.